اچھا جی، معراج النبی کی حقیقت کے بارے میں ایاز محمود خان صاحب. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. آج اس بابرکت تقریب میں مجھے جس موضوع پر اپنی گزارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ اسلامی لٹریچر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. میری مراد معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. معراج کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے قبل یہ بات بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ معراج کے واقعے کے متعلق عام مسلمانوں میں دو بنیادی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. پہلی یہ کہ معراج اور اسراء کو ایک ہی واقعہ سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ معراج وہ روحانی سفر ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ہمراہ مکہ سے آسمان تک کا سفر کیا، جہاں بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے دربار میں پیش ہوئے، جس کا ذکر سورۃ نجم میں موجود ہے. اور اسراء وہ روحانی سفر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے. اس امر کی مزید تفصیلات میرے بعد آنے والے ساتھی اپنی تقریر میں کر دیں گے انشاءاللہ. معراج کے بارے میں علماء کی دوسری غلطی یہ لگی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطیف روحانی سفر کو ظاہر پر محمول کر دیا، اور ان کے نزدیک گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اپنے مادی جسم کے ساتھ کیا. لیکن قرآن کریم اس خیال کی بھی سختی سے تردید کرتا ہے. چنانچہ سورۃ نجم میں معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی جو نظارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و مصفہ دل نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا. قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ فرمایا دل نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا. قرآن کریم کا یہ فقرہ معراج کے روحانی سفر پر زبردست دلیل ہے، کیونکہ جسمانی مناظر کا مشاہدہ تو آنکھ کرتی ہے، لیکن روحانی مناظر آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے دیکھے اور محسوس کیے جاتے ہیں. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا، مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا سو یہ عقیدہ غلط ہے. اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسد انصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے سو یہ عقیدہ بھی غلط ہے، بلکہ اصل بات اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشفی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا. وہ ایک وجود تھا مگر نورانی، اور ایک بیداری تھی مگر کشفی اور نورانی، جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر وہی جن پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہو. ورنہ ظاہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسمان پر جانے کے واسطے تو خود یہودیوں نے معجزہ طلب کیا تھا، جس کے جواب میں قرآن شریف میں کہا گیا تھا کہ قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر رسولا، کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان رسول ہوں. انسان اس طرح اڑ کر کبھی آسمان پر نہیں جاتے، یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے. پس ان دو بنیادی غلط فہمیوں کے ازالے کے بعد اب میں واقعہ معراج کی تفصیلات عرض کرتا ہوں. معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان روحانی سفر کب ہوا، یہ جانے بغیر مضمون کی تشنگی دور نہیں ہو سکتی. معراج کے زمانے کے متعلق مؤرخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خداداد فراست اور نور علم کی بنا پر تفسیر کبیر میں اس مسئلے کی بھی کافی و شافی اور مدلل جواب ثبوت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ سورۃ نجم جس میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے بالاتفاق 5 نبوی میں یا اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس لیے واقعہ معراج بھی 5 نبوی سے پہلے وقوع پذیر ہو چکا تھا.
یہاں یہ بات بیان کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ 2 دفعہ پیش آیا، اور اس امر کا استنباط سورۃ نجم کی آیت نمبر 14 سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یعنی جبکہ وہ اسے ایک اور کیفیت میں بھی دیکھ چکا ہے۔ اور اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جس کو مسلم نے کتاب الایمان باب وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کے تحت نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رآہ بفؤادہ مرتین، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو اپنے دل کی آنکھ سے 2 دفعہ دیکھا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں حدیث معراج سے ثابت ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت معراج کے واقعے میں ہوئی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں 5 نمازوں کے فرض ہونے کا زمانہ شروع زمانہ نبوی سے ثابت ہے اور سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ اور آگے چل کے آپ فرماتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں جو 2 معراجوں کا ثبوت ملتا ہے اس کا ذکر اس امر کے بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ سورہ نجم میں جس معراج کا ذکر ہے وہ دوسرا معراج ہے، ورنہ ایک معراج نبوت کے ملتے وقت یا اس کے ساتھ ہی ہوا تھا اور نمازیں اس میں فرض ہو چکی تھیں۔ حقیقت معراج کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ پس چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجے کی استعداد تھی اور انتہائی نقطے تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی معراجی سیر میں معمورہ عالم کے انتہائی نقطے تک جو عرش سے تعبیر کیا جاتا ہے پہنچ گئے۔ سو در حقیقت یہ سیر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجے مشابہ ہے، بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں سے اس کو سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو در حقیقت بیداری، بلکہ اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اسفہ اور اجلا ہوتی ہے، اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے۔ معراج اور اسراء کے مقاصد بیان کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معرکۃ الآراء تصنیف سیرت خاتم النبیین میں تحریر فرماتے ہیں جہاں تک ہم نے غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ معراج تو زیادہ تر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی کمالات کے اظہار کے لیے ہے، اور اسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور دنیاوی ترقی کو ظاہر کرنے کے واسطے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسرائیلی انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی۔ جن انبیاء کو خاص طور پر معراج کی رات ملاقات کے لیے منتخب کیا گیا ان کے انتخاب میں ایک گہری حکمت پائی جاتی ہے۔ دراصل یہی وہ انبیاء تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو واسطہ پڑنا تھا، یہ جو اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر منفرد تھے۔ پس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کو پیچھے چھوڑ کر سدرۃ المنتہا تک روحانی پرواز کر جانا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وجود میں وہ عظیم الشان نبی مبعوث ہوا ہے جو ان سب نبیوں سے افضل تھا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء سے اپنی منفرد خصوصیات میں بھی ان سے عرفہ و بالا تر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محض آپ کے روحانی فیض کی بدولت ان تمام امتوں پر سبقت لے جائے گی۔